بہت سے ریکارڈز بن رہے ہیں، بہت سے ریکارڈز ٹوٹ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی 10 ٹیمیں ہندوستان میں اس وقت عالمی جنگ لڑ رہی ہیں کرکٹ کی۔ انڈین بالرز کو کون سے ایسے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں اور جس طرح کے نتائج وہ چاہ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی ٹیموں کے بالرز کو آف کلر دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے ورلڈ کپ سے لے کر آج 13واں ورلڈ کپ ہے، میں نے ہر ورلڈ کپ کو آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے، لیکن اس کا رنگ بالکل ہی نرالا نکلا ہے۔ انہوں نے شکیب الحسن سے 2 دفعہ یہ پوچھا کہ آپ یہ اپیل واپس لیتے ہیں، انہوں نے کہا میں اپیل واپس نہیں لیتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالستار ہاشمی، جو کہ کرکٹ اینالسٹ ہیں، سپورٹس کے بارے میں اچھی نالج رکھتے ہیں اور سپورٹس کالم نگار بھی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ورلڈ کپ 2023 اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا 10 بہترین ٹیمز اپنے ہار جیت کا سفر طے کر کے سیمی فائنل کی طرف گامزن ہیں۔ اس حوالے سے ستار صاحب میں آپ سے کچھ سوال لے کے آئی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جیسے دیکھا اس ٹورنامنٹ میں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے، بہت سے ریکارڈز بن رہے ہیں، بہت سے ریکارڈز ٹوٹ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرے آپ سے 2 سوال ہیں، 2 اہم سوال ہیں۔ ستار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دنیا بھر سے اتنے کمال ٹیموں کے اتنے کمال بالرز ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جو بھارتی بالرز ہیں وہ اتنے کامیاب کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ختیجہ، شکریہ آپ کا۔ آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے یہ صرف آپ ہی کا سوال نہیں بلکہ کرکٹ سے محبت کرنے والے ہر شائق کا کویسچن ہے، اور لوگ فکر مند ہیں اور اس پہ غور کر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب مانگ رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی 10 ٹیمیں ہندوستان میں اس وقت عالمی جنگ لڑ رہی ہیں کرکٹ کی، اور اس جنگ میں دنیا بھر کی ٹیموں کے بالرز ایک طرف اور انڈین بالرز ہیں وہ ایک طرف۔ تو سوال یہ ہے کہ انڈین بالرز کو کون سے ایسے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آف کلر ہو ہی نہیں رہے، ہر میچ میں ان کی کارکردگی 100% آ رہی ہے اور جس طرح کے نتائج وہ چاہ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں، اور ان کے جواب میں آپ دنیا کی بڑی ٹیموں کے بالرز کو آف کلر دیکھ رہے ہیں اور ان کی ساری مہارتیں یہاں پر صفر نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے خیال میں اس کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اس پر بات کرنی چاہیے اور اس پر بات ہوگی بھی۔ ورلڈ کپ ختم ہوگا تو آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ چلے گا کہ ہندوستان نے اپنے ملک میں یہ ٹورنامنٹ رکھ کر کیا کیا فیورز حاصل کی ہیں اور کیا کیا ایسے پوائنٹس تھے جس پر انہوں نے اپنے لیے سہولت کاری کا کام انجام دیا ہے۔ تو اس جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے جتنے بھی بالرز ہیں وہ پہلے بالنگ کر لیں یا بعد میں بالنگ کر لیں وہ ناکام ہیں، انڈین پہلے بالنگ کر لے یا بعد میں بالنگ کر لے وہ کامیاب ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں انڈیا اور جنوبی افریقہ کا میچ دیکھا ہے جو آخری میچ تھا، جس میں جنوبی افریقہ کی جو ٹیم ہے وہ 80+ پہ آؤٹ ہوگی اور ہندوستانی بالرز ان پر چھا گئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ٹیم جو 5 سے زائد دفعہ 300+ رنز کر کے اس ٹورنامنٹ میں بہترین فارم میں ہے اور وہ ہندوستان کے بالرز کے سامنے بالکل ہی زمین بوس ہو کے رہ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں ہندوستان سے یہ سوال بھی کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ دنیا بھر کے کون سے کوچز ہیں جو جا کر وکٹ پر 1.5-2 گھنٹے ٹھہرتے ہیں۔ جب کوئی ٹیم ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتی ہے اور اس کے بعد اس ٹیم کا کوچ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، کپتان یا کوئی ان کا بڑا سینئر کھلاڑی تھوڑی دیر کے لیے پچ کے معائنے کے لیے آتے ہیں اور پچ کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو مثال پھر وہی دوں گا انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کی، کیونکہ یہ بڑا ون سائیڈڈ میچ ہوا ہے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ تو اس میچ میں راہل ڈریوڈ جو انڈین کوچ ہیں وہ اپنی ٹیم سے الگ سفر کیا، انہوں نے ان کی ٹیم کوچ میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل چلی گئی اور راہل ڈریوڈ ایک الگ گاڑی میں اسٹیڈیم پہنچے اور وکٹ پر پہنچے اور انہوں نے وکٹ پر 1.5 گھنٹہ گزارا، اور 1.5 گھنٹہ گزارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی وہ وکٹ ہے جو میں چاہتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے جو وکٹ بنانے والے ہیں ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ مجھے ایسی وکٹ چاہیے، اور جب ان کی پسند کی وکٹ، ان کی فیور کی وکٹ انہیں مل گئی تو انہوں نے کیا کہا مجھے یہی وکٹ چاہیے تھی۔ یہ ایک کویسچن مارک ہے، کیا دنیا کے دوسرے جتنے بھی کوچز ہیں ان کو یہ سہولت ہے کہ وہ جا کر یہ کہہ سکیں کہ مجھے یہ وکٹ چاہیے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ دہلی میں اور دھرمشالہ میں اور ممبئی میں یہاں پاکستان کے میچ کیوں نہیں رکھے گئے؟ پاکستان نے ریکویسٹ بھی کی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ان 3 وکٹوں پر پاکستان کے میچز نہیں رکھے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تینوں وکٹیں جو ہیں یہ پیسرز کو سپورٹ کرتی تھیں، اور پاکستان کا جو پیسنگ
اسکواڈ ہے وہ دنیا کا بہترین اسکواڈ ہے، جس کو آپ نے ابھی ایک میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیسرز کا کیا حال ہوا. کیا شاہین افریدی کی یہ بالنگ تھی یا حارث کی یہ بالنگ تھی، حسن کی یہ بالنگ تھی، کس کی یہ بالنگ تھی؟ وسیم جونیئر کی یہ بالنگ تھی کہ جہاں وہ پہلے اوورز میں بالکل ڈومینیٹ کر رہے ہیں میچ پر، اور دوسرے اوورز میں جا کر وہ بالکل ہی ان کو اتنی زیادہ مار پڑ گئی. تو یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے پیسرز وکٹوں پر پاکستان کے میچ کیوں نہیں رکھے. اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان پر اتنی مہربانیاں کیوں؟ جی آپ کے سچن ٹنڈولکر جو ہیں وہ افغانستان کی نیٹ سیشن میں بھی جاتے ہیں اور میچ سے پہلے 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کو ٹپس بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ ان کو ان کی مزاج کی وکٹیں بھی دیتے ہیں کہ وہ کہہ کر میدان پر اترتے ہیں کہ آج ہمارے 4 سپنرز ہوں گے. انہیں الہام ہوتا ہے کہ یہ وکٹ سپنرز کی مدد کرے گی یا سپنرز کی مدد نہیں کرے گی. یہ سوال اٹھتا ہے. اور میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ کے کوہلی جو ہیں، وراٹ کوہلی بہت بڑے بیٹسمین ہیں، مجھے یہ سوال کا جواب دیا جائے کہ ایک میچ میں 95 پر ان کی سینچری بننے والی تھی تو امپائر نے نو بال دے دیا. ایک اور میچ میں روہت شرما نے اپیل کی اور اس اپیل کے جواب میں آپ کا امپائر جو ہے وہ اس کو اشارہ کر رہا ہے کہ ریویو لے لیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ امپائر کو کس نے اجازت دی کہ وہ مخالف جو آپ کا کپتان ہے اس کو آپ رائے دیں کہ آپ ریویو لے لیں؟ اور تیسرا سوال، ابھی جو انہوں نے سینچری کی ہے، 49 سینچری کی ہے، ریکارڈ ہے، ٹنڈولکر سر کا ریکارڈ توڑا ہے انہوں نے. یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھے بلے باز بھی ہیں، بہت بڑے بلے باز بھی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے، ایک موقع پر وہ آؤٹ تھے اور آپ کا جو ٹیکنیکل جو ہے ڈی ایس ایل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ گیند ان کے ساتھ چھو کر گئی ہے، لیکن آپ نے آؤٹ نہیں دیا. اگر آپ نے اسی طرح سے وکٹیں اپنی مرضی کے بنا کر، پچ اپنی مرضی کی بنا کر، سٹیڈیمز اپنی مرضی کے رکھ کے آپ نے یہ مقابلہ کروانا تھا تو کیا ضرورت ہے اتنے بڑے ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنے کی؟ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے 12 ورلڈ کپ گزر چکے ہیں، ان 12 ورلڈ کپ میں کون سا ایسا ورلڈ کپ ہے جہاں صرف ایک ہی ٹیم ڈومینیٹ کر رہی ہے اور باقی ساری ٹیمیں جو ہیں وہ آف کلر نظر آتی ہیں؟ اس سوال کا جواب دے دیجئے. شامی اور سراج، اور چلیں بمراہ تو کہہ لیتے ہیں ڈیتھ اوورز کا بالر ہے، شامی اور سراج کی بالنگ میں کون سی ایسی غیر معمولی چیز آپ نے پیدا کر دی ہے، انفیوز کر دی ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر محمد سراج کو یہ مشورہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ محمد سراج تم اس ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کر دینا، کیونکہ یہ تمہاری بہترین کارکردگی کا دور ہے. 1 مہینے کے بعد جب آپ بائی لٹرل سیریز کھیلیں گے وہاں آپ کی بالنگ ایکسپوز ہوگی، لوگ سوال اٹھائیں گے کہ اب آپ کی بالنگ کو کیا ہوا، جبکہ پہلے ورلڈ کپ میں آپ کی بالنگ ٹکتی نہیں تھی. یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب چاہیے. اور ہندوستان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی ایڈونچر نہیں ہے کہ جہاں آپ اپنی مرضی کا کوئی ڈرامہ سٹیج کر کے اپنے لوگوں سے ووٹ لے لیں گے. یہ ورلڈ کپ ہے، یہ پوری دنیا کی عالمی جنگ ہے کرکٹ کی، جہاں کیمرے کی نظر آپ کو دیکھ رہی ہے اور کیمرے کی نظر آپ کو بار بار پکڑ رہی ہے. اس لیے آپ کی مہربانی ہوگی کہ ابھی بھی سیمی فائنل اور فائنل میں اس طرح کے ہتھ گنڈے استعمال نہ کریں، کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دیں. آپ کی مہربانی ہوگی. جی ستار صاحب، آپ تو بہت غصے میں لگ رہے ہیں، لیکن آپ کا غصہ جائز بھی ہے اور آپ کی باتوں میں سچائی بھی ہے. دیکھیں خدیجہ، مجھے 22 سال ہو گئے کرکٹ اور سپورٹس کو کرتے ہوئے، تو اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ پہلی دفعہ دیکھی گئی ہے. میں پہلے ورلڈ کپ سے لے کر آج 13واں ورلڈ کپ ہے، میں نے ہر ورلڈ کپ کو آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے. اور میں بہت چھوٹا جب 75 میں تھا، 6 7ویں میں تھا جب میں نے یہ ورلڈ کپ دیکھا تھا. تو ہر ورلڈ کپ کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا رنگ بالکل ہی نرالا نکلا ہے. جی ستار صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. ستار صاحب، یہ ٹائم آؤٹ کے بارے میں کچھ بتائیے. میتھیو ویڈ کل آپ نے دیکھا ہے کتنے غصے میں گئے ہیں، انہوں نے ہیلمٹ جیسے مارا ہے، اس بارے میں مجھے کچھ بتائیے. جی، اینجلی میتھیو کا تو بہت سارا اخبارات میں آ بھی گیا اور میڈیا پہ بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو ٹائم آؤٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ٹائم آؤٹ کا جو لا ہے وہ آج کا نہیں ہے. یہ 1700 کچھ سن ہے اس کا، اس وقت یہ شروع ہوا تھا. یعنی ارلی سٹیجز پر جب کرکٹ کے قوانین بنے تھے تو اس میں یہ تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹسمین کو اندر آنے کے لیے 3 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ٹائم ہے نا، اس کی ویریشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے میچ کی سچویشن کے مطابق. مثلا ورلڈ کپ میں انہوں نے یہ ٹائم 2 منٹ کا رکھا ہوا ہے. آپ کا سپر اوور میں چلے جائے تو وہاں بھی آپ کا ٹائم فرق ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو 3 منٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو لا ہے یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ٹیسٹ میچ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے بیٹسمین جو ہے نا وہ تھوڑی ڈیلے کرتا ہے تاکہ وہ میچ بچا سکے. اس لیے ہی رکھا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. میتھیو اینجلیو جو ہے نا، اینجلیو میتھیو جو سری لنکا کے سابقہ کپتان بھی ہیں اور بہت سینئر موسٹ پلیئر بھی ہیں،
ان کا جو آؤٹ ہے وہ ٹیکنیکلی تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ قانون جو ہے کرکٹ کا اس کے مطابق ہوا ہے، اور امپائر پر اس چیز کا الزام اس لیے نہیں دھرا جا سکتا کہ انہوں نے شکیب الحسن سے 2 دفعہ یہ پوچھا کہ آپ یہ اپیل واپس لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اپیل واپس نہیں لیتا، تو قانون کے مطابق انہیں آؤٹ قرار دے دی گیا۔ لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں یہ پہلا موقع ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا ہوا ہے، جبکہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں 6 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ٹائم آؤٹ قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کپتان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اپیل کو واپس لے لیں۔ جیسے عمران خان نے سری کانت کو واپس بلا لیا تھا ایک میچ میں، وقار یونس کی گیند پر وہ آؤٹ ہوئے اور وہ بڑھاتے ہوئے جا رہے تھے، عمران خان نے انہیں روکا اور انہیں کہا آپ واپس آ جائیے، دوبارہ بیٹنگ کیجیے، اور اگلی ہی گیند پر وہ دوبارہ آؤٹ ہو گئے تھے۔ اور میں یہاں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ایسا 3 دفعہ کیا ہے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ میں، انہوں نے 3 دفعہ ایسا کیا ہے کہ ایک آؤٹ ہو گیا بیٹسمین اور اس کو واپس بلا لیا۔ اور اس کے علاوہ سرٹن ایسی مثالیں ہیں کہ دنیا کے بہترین جو سپورٹس مین لوگ ہیں وہ بلا لیتے ہیں واپس کہ تاکہ اس کا گلہ شکوہ نہ رہے، لیکن یہاں جو آؤٹ ہوا ہے وہ ایز پر لا تو بالکل ٹھیک ہوا ہے، لیکن شکیب کو چاہیے تھا کہ ایسے نہ کرے۔ جی شکریہ۔ جی ادھر ہم نے ستار صاحب سے 2 اہم سوال پوچھے جو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ مشہور تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے جواب دیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔